اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری نعمت، التی وہ جو انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے فضیلت دی ہے تم کو تمام جہان والوں پہ۔ واتقوا اور تقوی اختیار کرو یا ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا فدیہ کہہ لیجئے، عدل کہہ لیجئے، ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ دنیا میں آپ کو عموماً ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو ضرورت ہوتی ہے یہ انہی گوشوں میں ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی کام بگڑ جائے، کوئی ناراض ہو جائے، زندگی مشکل ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ساتھ دے۔ تو فرمایا اس دن نفس عن نفس، کوئی کام نہیں آئے گا کسی جان کے، نہ ہی بدلہ ہوگا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم فدیہ دیتے ہیں، ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی، ہم فائن دیتے ہیں، فائن بھی نہیں چلے گا اس روز، اور نہ ہی اس روز سفارش۔ اگر ہمارے پاس فائن نہیں ہوتا تو ہمارے پاس پرچی ہوتی ہے، ہم وہ پرچی لے جاتے ہیں کہ پلیز سفارش کر دیں ہمارا کام چل جائے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، نہ مال سے اور نہ ہی کسی اور طریقے سے۔ یعنی وہ چار چیزیں جس کے بلبوتے پہ ہم اس دنیا میں اپنے رکے ہوئے کام نکالتے ہیں، ان چاروں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی وہاں پہ۔ تو کیا ہوگا؟ کس وجہ سے جان چھوٹے گی؟ بتائیے۔ صرف اعمال، صرف آپ جو اس دنیا میں کر کے آئے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، نہ خاندان، نہ پیسہ، نہ دوست، نہ سفارشیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہیں ہماری وہ آیات جو ایک اب اچھا ٹائم لیں گی ہمارا، اور وہ ہے حضرت ابراہیم کا قصہ۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے ان تمام کلمات یا تمام آزمائشوں کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب میں تمہیں بناؤں گا لوگوں کا لیڈر۔ قَالَ انہوں نے فرمایا اور عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو کے لیے نہیں ہوگا، یعنی جو وعدے سے پیچھے ہٹیں گے چاہے وہ تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو، میرا وعدہ ان کے لیے نہیں۔ یہ بہت اہم آیات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس میں سے نکالیں گے لیڈرشپ کوالٹی۔ اچھا یاد رکھیے، ایک لیڈرشپ کوالٹی وہ ہوتی ہے جو عمومی ہوگی، اور ایک وہ ہے جو خصوصی ہوگی۔ عمومی لیڈرشپ کوالٹیز جب آپ سرچ کریں گے، گوگل پہ کریں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، کسی کی کتاب پڑھیں، تو وہ آپ کو چند چیزیں بتائے گا۔ مثال کے طور پہ دور اندیشی، دور تک دیکھنا، ایک لیڈر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے۔ لیڈر آج نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیڈر آگے کے 5 سال دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آج پہ نظر نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے 5 سال بعد ہم کہاں پہ ہوں گے، اور اس کی سمت بھی بڑے واضح ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس لیڈرشپ کے اندر، اس لیڈر کے اندر یہ کوالٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کی قوت فیصلہ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں کبھی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتے، اور فیصلہ بھی مشکل ترین حالات میں ہو، تیز ہو، درست ہو، فوری ہو اور درست ہو۔ یہ کوالٹیز جن کے اندر ہوتی ہے وہ لیڈر ہوتے ہیں۔ اب یہ کوالٹی بعض اوقات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان اس کو ٹرین ہو کے حاصل کرتا ہے۔ یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم فوری مشکل وقت میں فیصلہ لیں اور بہترین فیصلہ لیں۔ نمبر 3، اس میں عزم ہوتا ہے اور استقامت ہوتی ہے، یعنی جو کچھ وہ کام کرنے جا رہے ہیں اس مقصد میں وہ پرعزم ہوتا ہے۔ نمبر 4، وہ پازیٹیو رویہ رکھتا ہے تاکہ خود بھی متحرک رہے، ایکٹیو رہے، اور دوسرے لوگ بھی ایکٹیو رہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی ہوتی ہے، وہ باتوں کو دل میں لے کر نہیں بیٹھتا، اسے سولو کرتا ہے کہ بھئی یہ پرابلم ہو گئی ہے،
آئیے بیٹھتے ہیں اور اسے سولو کرتے ہیں. اپنے خیالات اور حکمت عملی کے اہداف یعنی ہدف ٹارگٹس واضح رکھتا ہے اور واضح طور پہ سامنے پیش کرتا ہے. جیسے اگر مجھے کوئی کام کروانا ہے آپ سے تو میں اپنے مقصد کو واضح کر کے آپ کے سامنے رکھوں. اتنا ویگ نہ ہو کہ آپ کر کے آئیں تو میں کہوں یہ کیا کیا آپ کے میں تو یہی سمجھی تھی. تو لیڈر کا کام ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی تمام ٹاپکس میں نا لیڈر کبھی یہ نہیں کہتا ہے الفاظوں کے کھیل میں تم نہیں سمجھ رہے میری بات. وہ کہتا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا شاید تم کو اپنی بات. تو یہ ایک مؤثر کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں دوسرا شخص مزید اٹینٹو ہو جاتا ہے کہ نہیں میں سمجھ رہا ہوں آپ ذرا دوبارہ بتائیں. لیکن جیسے ہی آپ یہ نیگیٹو اپروچ کرتے ہیں نا تم کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات, تو اگلا سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھنا چاہتا. اسے فیل ہوتا ہے کہ میری انسلٹ ہوئی ہے. اور یہ ایک ایسی چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آگے سے سوچنے والا بندہ جو ہے نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. تو یہ مثبت اور مؤثر رابطے رکھتے ہیں, پر اعتماد ہوتے ہیں کہ جو راستہ انہوں نے چوز کیا ہے یا جو مقصد انہوں نے اپنایا ہے وہ ضرور تبدیلی لے کر آئے گا. نرمی اور ہمدردی ان کے اندر ہوتی ہے اپنی ٹیم کے حوالے سے. انصاف پسندی ہوتی ہے. غیر جانبدارانہ رویہ ہوتا ہے. اپنوں کو نوازنا نہیں ہوتا. ٹیم ورک ان کا بہت مضبوط ہوتا ہے. جو لیڈرز ہوتے ہیں جتنے بڑے لیڈر ہوں گے اتنا زیادہ ان کا ٹیم ورک مضبوط ہوگا. اور آخری بات یہ کہ یہ عملی نمونہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کو یہ کہیں ہارڈ ورک کرو اور خود جو ہے پڑے ہوئے ہوں. تو پہلے خود کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کے سامنے جو یہ باتیں میں نے رکھی ہیں نا ان سب کے اوپر آپ حضرت ابراہیم کو رکھ کے دیکھیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ کے دیکھیے. اس سے بھی زیادہ ہے لیڈرشپ کی. تو یہ تو موٹی موٹی باتیں بہت ساری ہیں, لیکن جب ہم انہیں اسیس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پوری کوالٹیز پہ پورے اترتے ہیں. تو یہ تو ایک عام لیڈر کی کوالٹی ہے. اب ہو سکتا ہے بہت ممکن ہے کہ اس نے جو دور اندیشی یا مستقبل پہ نظر رکھی ہو, اس کا جو واضح سمت ہو وہی غلط ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ایک میں مثال دے رہی ہوں 2025 میں دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ ریمپ پہ واک کرنے والی سب سے بڑی سیلیبریٹی بننا چاہتی ہوں. اب یہ اس کا مستقبل پہ نظر ہے اگلے 5 سال اور واضح سمت بھی ہے میں کس طرف جاتی ہوں, لیکن ہو سکتا ہے یہ راستہ ہی غلط ہو. اسی طرح فیصلہ سازی کی قوت. اب وہ فیصلہ کس ٹرانس میں کر رہا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہے. اب آئیے اس کا ایک خصوصی پہلو اور وہ ہے وحی کا پہلو. اب آتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. اب ان کا جو زندگی میں لیڈرشپ تھی اس کی جو سب سے پہلی خصوصیت تھی وہ تھا ویژنری ہونا اور پروفیٹک لیڈرشپ. یعنی بصیرت ان کے پاس تھی, بصارت نہیں بصیرت. اور نمبر 2 نبوی قیادت تھی. یعنی اس کے ساتھ کیا چیز مکس ہو گئی؟ وحی. اب جب وحی مکس ہو جاتی ہے نا عقل کے ساتھ تو عقل کو گائیڈ مل جاتا ہے. اگر ہم بہت عقل مند ہیں تو ہم ایول جینیس بھی ہو سکتے ہیں. تو ہماری عقل کو ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر وہ گائیڈ لائن ہمیں قرآن سے, سنہ سے, وحی سے مل رہی ہو تو ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم صحیح سمت جا رہے ہیں, کیونکہ میکر ہم کو کہہ رہے کہ ایسا سوچو, ایسا دیکھو, ایسا بولو, ایسا کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس ویژن بھی تھا اور اس کے ساتھ ان کے پاس پروفیٹک لیڈرشپ تھی, نبوت کی لیڈرشپ تھی. ان پہ الہام تھا, بصیرت تھی, اور توحید کے ساتھ وہ آگے چل رہے تھے. وہ مشرک نہیں تھے, وہ نفس پرست نہیں تھے. تو جو چیز گائیڈ لائن بالکل اللہ تعالیٰ کے پاس سے آ رہی ہو تو جو پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے نا ان کو ایک بھروسہ ہوتا ہے, اور بار بار صحابہ کرام جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے, اپنے رب سے پوچھئے. حضرت موسیٰ کے لوگ آتے تھے, اپنے رب سے پوچھئے, وہ ہمیں گائیڈ لائن دے, وہ آپ ان سے پوچھ کے تو بتائیے. تو انسان کو یہ اطمینان حاصل ہوتا تھا کہ یہ گائیڈ لائن اللہ کے پاس سے آ رہی ہے. تو یہ عقل اور وحی کا امتزاج ہوتا تھا تو بہترین رزلٹ دیتا تھا. پھر ان کے پاس لیڈرشپ کی ایک چیز تھی جرأت اور استقامت. جرأت ایسی تھی کہ بت پرستی کو انہوں نے کتنی حکمت کے ساتھ, آگے میں بتاؤں گی, حکیم بھی تھے کہ ان بتوں کو توڑا اور کیسے بڑے کے ہاتھ میں دے کے آگے ہتھوڑا. جرأت دیکھیے ان کی, آسان کام نہیں تھا.
آپ ذرا سوچئے ہمارے جو رسم و رواج کے بت ہیں ان کو توڑنا کتنا مشکل ہے، وہ اوریجنل بتوں کو توڑ کے آ گئے، چورا چورا کر کے آ گئے، اور استقامت اتنی زیادہ کہ اس کو مانا کہ ہاں میں نے کیا ہے، مخالفت کے باوجود ثابت قدم رہے اور آزمائشوں کا سامنا کیا۔ نمبر 3، ہمدردی اور شفقت۔ قوم کے لیے ہدایت اور مغفرت کی دعا کرنا پیغمبروں کا کام ہوتا ہے۔ پھر حکمت عملی، کہ حکمت ان کی یہ تھی اور حکمت عملی یہ تھی کہ جب انہوں نے ان بتوں کو توڑا تو توڑنے کے بعد دلائل لے کر آئے۔ اچھا میں نے تو نہیں توڑا، اس سے بڑے سے پوچھ لو اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کہا، یہ کیسے بولے گا؟ تو ایسے دلائل لے کر آئے کہ ان کا جھوٹ ان کے سامنے ہی آ گیا۔ اس کے علاوہ ان کے اندر امانت داری اور دیانت داری تھی حضرت ابراہیم کے اندر، انہوں نے اللہ سے اور اپنی قوم سے کیے گئے عہد کو نبھایا، اپنے معاملات میں بڑی شفافیت رکھتے تھے۔ تمام انبیاء جو لیڈر تھے، اور خاص کر ان کو تو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم نے تمہیں امام بنایا، اتنے معاملات شفاف ہوتے تھے کہ کوئی ان کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتا تھا کہ اس معاملے میں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ عاجزی اور انکساری لیڈرشپ کی مین چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ذہنوں میں ایک چیز ہے کہ جو پیر ہوتا ہے نا، قائد ہوتا ہے، اسے تھوڑا سا اکڑنا چاہیے، تھوڑا سا اکڑاؤ ہونا چاہیے اس کے اندر، تاکہ لگے کہ یہ عام لوگوں سے مختلف ہے، پیر ہے، اس سے بات کرنا آسان نہیں ہے، قائد ہے، لیڈر ہے۔ ہمارے پاس تو نمونہ سیرت کا ہی ہوگا، ہم کوئی اور نمونہ نہیں لیں گے۔ ہمارے نمونے سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ کرام ہوں یا تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ان کو عام لوگوں میں ڈھونڈنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ پوچھا جاتا تھا کہاں ہیں بھائی تمہارے خلیفہ کو؟ کسی درخت کے نیچے کہیں اینٹ پہ سر رکھے سو رہے ہوں گے۔ ان کے کپڑے بھی معمولی ہوتے تھے، ان کا رہن سہن بھی معمولی ہوتا تھا۔ تو لہٰذا عاجزی اور انکساری لیڈرشپ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ باسی ایٹیٹیوڈ الگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آرگنائزیشنز میں چاہیے ہوتی ہے۔ آرگنائزیشن کا ہیڈ جو ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا، وہ باس ہوتا ہے، اس کو اپنا روب اور دبدبہ رکھنا ہے، رکھے، کام ایسے ہی چلے گا۔ لیڈر نا مربی ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی اصلاح کر کے لے کر چل رہا ہوتا ہے، لہٰذا اپنے اور اپنے لوگوں کے درمیان نا فاصلے نہیں رکھتا ہے، باسی ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتا ہے، فرینڈلی ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے، ناصحانہ رکھتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے دوستانہ نہیں، ناصحانہ رکھتا ہے، مربیانہ رکھتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے درمیان بیٹھنا، ان کے دکھ درد میں شامل ہونا، یہ لیڈرشپ کا ایک کام ہوتا ہے۔ عاجزی اور انکساری میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ وہ عملی قیادت بھی کرتا ہے، شکر گزار بھی رہتا ہے، اور ساتھ میں اپنے کام کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، کریڈٹ خود نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جوائنٹ وینچر ہوتا ہے، اور اس کے اندر لیڈر کو کامیابی اس وقت ملتی ہے جب اس کے سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اکیلا کام کر رہے تو ٹیم ورک تو ہوا نہیں، اور اس کے بعد اپنے لیے کریڈٹ کم لیتا ہے کہ میں نے تو نہیں کچھ کیا، میں نے تو بس کہا ان سے ایسا کرو، کیا تو ان لوگوں نے ہے، آگے تو یہ لوگ بڑھے، اور اپنے کیے کو کم دیکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا۔ تقبل کس کو کہتے ہیں؟ قبول کرنے کو، مگر اس کے اندر ایک اور چیز چھپی ہوئی ہے، تقبلہ۔ تقبلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ میں آپ کو سونے کی انگوٹھی دوں، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں سونے کی انگوٹھی خرید سکوں، تو میں پیتل کی خریدتی ہوں اور میں لا کے آپ کو دیتی ہوں اور آپ سے کہتی ہوں کہ تقبل منا۔ چیز آپ کی حیثیت کی نہیں ہے، بہت معمولی ہے، لیکن قبول کر لیں آپ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ کا گھر بنا رہے تھے، کوئی مسجد نہیں تھی وہ جو ہم اور آپ بناتے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، جس کے بارے میں انہیں معلوم تھی یہ بات کہ روئے زمین پہ رہتی دنیا تک، قیامت تک اس کے گرد لوگ گھومیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ تقبل منا۔ حیثیت ہی کچھ نہیں ہماری اور ہمارے کام کی، آپ کے جو ذات باری تعالیٰ ہے اس کے لیے ہم نے بہت ہی ایک معمولی سروس دی ہے، آپ قبول کر لیجئے۔
تو یہ عاجزی ایک لیڈر ہی دکھا سکتا ہے کہ جو اپنے بڑے سے بڑے کام کو انتہائی عاجزانہ طریقے سے پیش کرے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کی لیڈرشپ میں صبر بھی بہت تھا، پیشنس، ہجرت کرنا، آگ میں ڈالے جانا، اس کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھنا، یہ ساری چیزیں اس لیڈرشپ میں تھی۔ پھر مؤثر رابطے، جو میں نے آپ سے کہا کمیونیکیشن، میں آپ کو اس لیے ایکوالٹیز کھول کے بتا رہی ہوں کہ آپ بھی اپنے لیڈرز کو پہچان سکتے ہیں کہ لیڈر کون ہوتا ہے۔ کبھی سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، کبھی خاندان میں ہوتے ہیں، کبھی دوستوں میں ہوتے ہیں، جو اپنے ناقدین کو بھی نا احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی سطح پہ اتر کے بات نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسی کسی لیڈر کے ساتھ کوئی دوسرا لیڈر بات کرے تو دونوں برابر کی سطح پہ بات کرتے ہیں، کسی کو کمتر نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی اس سے ایک سٹیپ نیچے بھی ہے تو بھی اس کے ساتھ احترام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی جو رائے ہے ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ٹھوسی نہیں جاتی ہیں اپنی رائے۔ ایموشنل انٹیلیجنٹ بھی بہت ہوتے ہیں، یہ جذبات پہ قابو رکھنا۔ ذبح کے وقت یاد کیجئے کہ کتنا بڑا قابو کیا ہوگا اپنے جذبات پہ کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ محبت الہی اتنی غالب ہے کہ اپنے جذبات کو انہوں نے پہلے چھری پھیری ہوگی اور بعد میں اپنی اولاد پہ۔ اس کے بعد لیڈر کی جو ایک آخری 2-3 چیزیں ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اپنی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ لیڈر ایک دن میں نہیں ختم ہوتا، باس ختم ہو سکتے ہیں، باس چینج ہو جاتے ہیں، ان کا ٹینور پورا ہو گیا، دوسرے آ گئے، لیکن لیڈر جو ہوتا ہے نا، جو اپنی قوم کو راستہ دکھاتا ہے، اپنے اقوام کو راستہ دکھاتا ہے، قوم کو، اپنی برادری کو راستہ دکھاتا ہے، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ راستہ ختم ہو گیا اسے 4 لوگ مزید لے کر چلتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے اولاد لے کر چلے، رشتہ دار لے کر چلیں، کوئی نہ کوئی لے کر چلتے ہیں۔ اگر وہ اچھا کاز ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے اس میں، تو وہ جاری رہتا ہے۔ کس نے شروع کیا تھا، پھر کون لے کر چل رہا ہے، پھر کون لے کر چل رہا ہے، تو وہ پوری وراثت اور قیادت چھوڑ کے جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو قیادت کے لیے تیار کیا اور توحید کو ایسا وراثت چھوڑا۔ پھر انہوں نے دعاؤں سے مدد لی اور عملی طور پہ اپنے آپ کو نمونہ بنایا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک لیڈرشپ کوالٹی کو مینٹین کرتی ہیں، اور جو حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ آپ نے پوچھا ومن ذریتی لا ینال عہد الظالمین، یہ جو امامت، قیادت یا نیکی ہے نا، یہ باپ سے بیٹے میں وراثت میں منتقل نہیں ہوتی۔ یہاں رشتہ تعلق خون کا نہیں ہوتا، نسل کا نہیں ہوتا، بلکہ کاز کا ہوتا ہے۔ جس کاز کے اوپر وہ چلیں اسے کوئی بھی جوڑ سکتا ہے، کوئی بھی، کالا گورا سفید امیر غریب کوئی بھی جڑ سکتا ہے، اور وہ جڑ کے اس کو جس کو سمجھ آ جائے اس کو لے کر آگے بڑھے، وہ جڑ سکتا ہے، چل سکتا ہے آگے۔ اب یہاں پر اہل کتاب حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے کرتے تھے، اہل قریش حضرت اسماعیل کے واسطے سے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے تھے، اور جو اسلام یعنی ہم لوگ ہیں مسلمان، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، جو اس وراثت کو اٹھائے گا وہ اہل ہے، وہ حضرت ابراہیم کا وراثت کا اہل ہے۔ اس کے بعد فرمائے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، خانہ کعبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بہت بڑی بات ہے کہ حضرت ابراہیم سے اتنی آزمائشیں لیں، اتنی آزمائشیں، اور وہ ہر آزمائش پہ پورا اترے، جس کے اوپر نہ صرف انہیں امام بنایا بلکہ ان کے پاؤں کی چھاپ کو ہمارے لیے آج سجدہ گاہ بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کے بتائیے اللہ تعالیٰ اور کیا شکر گزاری کرے گا کہ آپ کا طواف مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ مقام ابراہیم میں جا کے 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں اور سجدہ ریز نہ ہو جائے ان پاؤں کے نشان کے آگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے راستے میں کیے ہوئے کسی کے اعمال کو، اخلاق کو، اس کا جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے اسے ضائع نہیں کرتا۔ دنیا والے تو شاید پیدا اسی لیے ہوئے کہ آپ کو ضائع کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے موجود ہے کہ وہ آپ کو اکٹھا کرے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اب واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، نماز کی جگہ مصلی بناؤ مقام ابراہیم کو، ان کے قدموں کے نشان کو مصلی بناؤ، وہ تمہارا مصلی ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد دیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ، کہ تم پاک رکھو گے تم دونوں، بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ پاک رکھنے سے مراد شرک سے پاک، ظاہری گندگی سے پاک، توحید پرست لوگ، عقائد پرست لوگ۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو لوگ بھی اس مقام کی یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت پہ مامور ہوں، یہ ان کی ڈیوٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ یہاں کوئی شرک نہیں ہوگا، یہاں کوئی غلط کام نہیں ہوگا، جو کہ اب سبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی مدینہ گیا ہے اور ریاض الجنہ کے باہر کون سا ہے قبرستان؟ جنت البقیع، وہاں گئے ہیں جنت البقیع تو آپ نے دیکھے وہاں دھاگے، وہاں ڈوریاں، وہاں پہ پرچیاں، کیا کچھ وہاں پہ ہوتا ہے۔ اور وہاں تو چھوڑیے، جب مسجد نبوی میں آپ جاتے ہیں اور وہ جو سیپریٹرز لگائے ہوئے ہیں وائٹ کلر کے، اس کے اندر جو سگنیچر کے ساتھ میسیجز لکھے ہوئے ہیں، وہ صرف شرک کے اڈے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کہتا کیونکہ ان کا کسٹمر خراب ہوتا ہے، ورنہ ہم جب شو میں بھی وہاں پہ جایا کرتے تھے، آج سے 30-35 سال پہلے جب میں گئی ہوں، مجال ہے جو وہ کوئی ایسی حرکت کرنے تھے، ڈنڈے مارتے تھے سر پہ۔ اب وہ بھی خاموش ہے کہ آ تو رہے نا، پیسہ تو آ رہا ہے نا، ہر حاجی ہر زائرین کے ہاتھ سے پیسہ آ رہا ہے نا، تو کریں جو کرنا ہے ان کو یہاں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا حضرت ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا بنا۔ اب دیکھیے جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے مگر دعا کس کے لیے کر رہا ہے؟ امت کے لیے کر رہا ہے۔ ہماری دعائیں تو ہمارے حساب سے شروع ہوتی ہیں وہیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ یہ مجھے دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، بہت آگے بڑھیں گے تو میرے بچوں کو دے دے، اس سے ذرا آگے بڑھ جائیں گے تو اگر کوئی خاندان میں بیمار ہے اس کے لیے دعا کر لیں گے، اور بہت تیر مارا تو فلسطین کے لیے کر لیں گے بس۔ لیکن دیکھیے یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا، یہ اپنے پورے قوم کے باپ ہوتے ہیں یا ماں ہوتے ہیں، اور یہ لازم ہے ہر لیڈر کے لیے کہ وہ اپنے جو بھی ان کے یوں کہہ لیجیے فالوورز ہیں، ان کی مغفرت کی بھی دعائیں مانگے، ان کی ترقی کی بھی دعا مانگے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب اس گھر کو، اس شہر کو امن کا شہر بنا دیجئے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور اس کے یہاں رہنے والوں کو رزق عطا کیجئے، ثمرات میں سے، جو کوئی ایمان لے کر آتا ہے ان میں سے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ اب یہ انسان ہے، اپنی امت کے لیے مانگ رہے، وہ رب ہے، وہ اپنے حساب سے بات کرتے، وہ کہتے ہیں ومن کفر، اور جو کوئی میرا انکار کرے گا، کفر کرے گا، میں اسے بھی دوں گا، فَأُمَتِّعُهُ، میں اسے بھی متاع دوں گا، دنیا دوں گا، قلیلاً، مگر تھوڑی۔ یہاں مراد وہ تھوڑی دنیا نہیں ہے، دنیا ہے ہی تھوڑی، پوری دنیا بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دے دینا تو بھی اللہ کی نظر میں کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں سمپلی سمجھ لیجیے کہہ رہے ہیں میں انہیں دنیا ہی دنیا دوں گا، جو انکار بھی کریں گے، لیکن ثم اضطرہ، پھر ان کو کھینچ کے لے کر آؤں گا، استرار کے ساتھ لے کر آؤں گا، الی عذاب النار، جہنم کی آگ کی طرف، وبئس المصیر، اور یہ بری جگہ ہے لوٹ کے جانے کے لیے۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں یہ بات، 2-3 باتیں پتہ چل گئی کہ اسلام میں وراثت دنیا جو ہے اس کا دارالمدار دنیا اور آخرت کا نیک اعمال پہ ہے، نسبتوں سے نہیں ہے۔ کوئی یہودی اپنی نسبت بنا لے حضرت ابراہیم سے، عیسائی بنا لے یا مسلمان بنا لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ نے اپنے لیڈر کو فالو کتنا کیا ہے، فالوور کیسے ہیں۔ اگر آپ ویسے ہی فالوور ہیں تو کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور شکر گزاری والوں میں شامل کرے گا آپ کو، اور اللہ تعالیٰ خود شاکر ہے، آپ کی قدردانی کرتا ہے۔ اب یہاں وہ ویژولائز کروا رہے اللہ تعالیٰ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب رفع یعنی بلند کر رہے تھے ابراہیم قواعد، بنیادیں گھر کی، اور اسماعیل بھی، کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو فرما بردار بنا اپنے لیے، ومن ذریتنا، ہماری اولادوں کو بھی، امتا مسلمتا لک،
اپنے لیے ایک فرما بردار امت بنا، کیونکہ اب آگے انہی سے مسلمانوں نے آنا ہے۔ اور پھر اب ان کی وہ دعا جو آگے آتی ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سکھا ہم کو مناسک یعنی عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کی وہ دعا جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، مبعوث فرما انہی میں سے، انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو، انہی میں سے منہم۔ رسول کا کام کیا ہوگا؟ یہ قرآن میں 3 مقامات پہ آیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتکا، نمبر 1 تلاوت کرے آپ کی آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی۔ حکمت کیا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ اب لیکچر ہوگا آپ کا۔ تعلیم الکتاب کیا ہوتی ہے اس پوری آیت کو ہم لے کر چلیں گے، لیکن زیادہ ٹائم ہم حکمت پہ لگائیں گے، کیونکہ یہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کی میراث ہے، وراثت ہے آپ کی، حضرت ابراہیم کی وراثت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ اور یہ حکمت یہ نہیں جو ہم اسے اردو والا استعمال کرتے ہیں، حکمت سے کام لو، ابھی نہیں بولو حکمت سے، نہ، حکمت ایک طرز زندگی کا نام ہوتا ہے کہ آپ کیسے چیزوں کو غور و فکر سے دیکھتے ہیں، بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انجام کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ تو حکمت کے اوپر ہم بات کریں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے نتیجے میں پاکیزگی اختیار کیجیے۔ یعنی دیکھا جائے تو یہ تلاوت کا لازمی نتیجہ ہے، جب بھی کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرے گا اس سے سیکھے گا، حکمت آئے گی اس کے اندر اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ زبردست حکمت والے۔ اللہ خود بھی حکیم ہے اور وہ حکمت کو یعنی حکیم لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، حکیم اردو یا عربی زبان میں ڈاکٹر کو بھی کہتے ہیں حکیم، جو ہم بھی کہتے ہیں حکیم جو حکمت کی دوائیاں دیتا ہے، اور حکمت جو ہے دانائی کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دانائی کیا ہوتی ہے؟ دانائی کے لیے ہم حضرت لقمان کو پورے فگر کو اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ دانا تھے، حکیم لقمان کہتے ہیں نا ان کو، وہ والے حکیم نہیں تھے، وہ دانا تھے۔ تو جو ہمارے معاشرے میں دانا لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ہم حکیم کہیں گے۔ تو اگر آپ لوگ تھوڑا سا یہ کام کریں کہ سورہ لقمان میں سے سورہ لقمان کی وہ آیتیں پڑھ کے آ جائیں، وَآتَيْنَا اللُّقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ والی جو ہے نا پوری آیت، وہ لے کر آ جائیں، اور اس میں غور و فکر کر کے آئیے گا کہ حکیم کیا ہوئے وہ۔ اب اس کے اندر حکمت میں سب سے پہلی چیز کیا رہی ہے؟ شکر۔ شکر کب ہوتا ہے؟ جب آپ چیز کو پہچانتے ہیں۔ پہچانتے کب ہیں؟ جب آپ میں عقل ہوتی ہے۔ عقل کب آتی ہے؟ جب آپ کی نظر جو ہے الہام کے اوپر ہوتی ہے کہ اللہ کس چیز کو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نظر سے دیکھو اور اس نظر سے دیکھو۔ توحید کا ڈائریکٹ لنک ہے حکمت سے۔ سفر زگزیگ ہو کے گزر رہا ہے، لیکن جس کے پاس توحید نہیں ہے نا، اللہ کا ویژن نہیں ہے، اللہ کی روشنی نہیں ہے، وہ کبھی بھی حکیم اور دانا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو خود نہیں معلوم میرا نفس مجھے کب کہاں بہکائے گا، میری عقل مجھے کہاں کہاں نچائے گی۔ کیونکہ آپ کی عقل کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ آپ کو صائب مشورہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے؟ بتائیے، آپ جتنی بھی غور و فکر کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، کوئی پرابلم آتی ہے آپ کے یہاں، آپ کے پاس، آپ کی ذات میں، آپ کے گھر میں، آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ عقل سے سوچتے نا؟ مجھے بتائیے عقل اوتھینٹک ہے ہماری یا نہیں ہے؟ اس کا حکم کون لگائے گا؟ ہم جن اینگل سے سوچ رہے اس معاملے کو، ہم اپنی پوری عقل لگا کے سوچ رہے ہیں، تو ہمارے پاس کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہماری عقل صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ عقل کو بھی عقل دینی ہوتی ہے، ڈائریکشن دینا ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی نارمز ہوتے ہیں سوچنے کے لیے۔ ایک ہی چیز کو ایک شخص دیکھ رہا ہے کسی اور نظر سے اپنی عقل کے مطابق، ایک کوئی اور نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ کوئی اور فیصلہ کر رہا ہے، یہ کوئی اور فیصلہ کر رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کے سامنے اگر کوئی کیس اسٹڈی رکھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں ہوا، 2 بچے لڑ پڑے، ایک محلے کا ایک ہمارے گھر کا۔ اب ایک شخص یہ کہہ رہے کہ اس بچے کو پکڑو ذرا، اس کو دھوتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اچھا دوسرا یہ کہہ رہے کہ نہیں وہ بھی تو بچہ ہی ہے نا، یہ بھی کر سکتا تھا وہ بھی کر سکتا تھا. اسے سمجھاؤ بیٹھ کے. ہر کوئی اپنی اپنی عقل کی ڈائریکشن پہ چل رہا ہے نا، جس کا جو تجربہ ہے اس حساب سے اس کی عقل بن جاتی ہے. ایک کہہ رہے دبنا نہیں چاہیے، ایک کہہ رہے نہیں دب جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. ایک کہتا ہے معاف نہیں کرو کیونکہ اس کا تجربہ یہ کہہ رہا ہے، ایک کہتا ہے معاف کر دو. ایک کہتا ہے سمجھا دو، ایک کہتا ہے قتل کر دو، ایک کہتا ہے پھانسی چڑھا دو. سب اپنی عقل پہ تو باتیں کر رہے ہیں نا، اپنے تجربوں کے ساتھ ہی تو باتیں کر رہے ہیں نا. تو پہلے تو یہ چیز نکال کے لے کر آئیے، حق کا عقل یا میری عقل جو مشورہ دے رہی ہے وہ کس حد تک درست ہے میری عقل. یہی عقل تو خراب ہو جاتی ہے جب انسان کی، تو وہ انسان بھی نہیں رہتا، وہ تو ایک عجیب و غریب مخلوق بن کے رہ جاتا ہے نا. تو اس عقل کے اوپر بھی امام غزالی نے بڑی بحث کی ہے کہ عقل کیا چیز ہے. تو بہرحال یہاں پہ حکمت کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور یہ وعدہ نہیں کر رہے کہ اگلے ہی ہفتے کریں گے، لیکن کریں گے بات انشاءاللہ، اس کو ذرا ڈیپ اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اب ملت ابراہیم یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے، پتہ نہیں ہم تو کور ہی نہیں کر سکیں گے یہ رمضان تک. ملت ابراہیمی ایک پورا ٹاپک ہے، اور اگر آپ کو ملت ابراہیمی پڑھنا ہے نا تو پھر آپ اس صورت پہ جائیے جہاں پر حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو توڑا اور اس کے بعد ایک کنکلوژن بنایا، آگ میں گرنا پسند کیا اور پھر ایک کنکلوژن بنایا. ملت ابراہیمی نا ایک پوری ملت ہے، ایک پورا طریقہ زندگی ہے جس کے اندر یہ ہے برائی کو دیکھو تو روکو توڑو پھوڑو، اسٹیبلشمنٹ آف توحید کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. حضرت ابراہیم کی پوری زندگی اگر کوئی پڑھے، ان کی لیڈرشپ پڑھے، ان کے معاملات دیکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں جو درجے دیے وہ دیکھے، ان کی اولاد کی برکتیں دیکھے، ان کے دین کا فروغ دیکھے، ان کے جو درجات ہیں ان کو دیکھے، اور پھر بھی اس سے منہ موڑے، تو کون ہوگا سوائے اس کے کہ جو بے وقوف ہو، جو غیر دانشمندانہ اقدام کرنا چاہتا ہو. ورنہ اگر ایک اتنی بڑی سکسیس اسٹوری آپ کے سامنے ہو اور آپ اس پہ چلنا تو درکنار اس کے اپوز کر رہے ہوں آپ، اور اس کو آپ اپنی زندگی میں اہمیت نہ دے رہے ہوں، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کچھ بچے کچھ بڑے کامیابی کے مناظر طے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف ہو تم، تو تمہارے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہیں، اتنا سب کچھ ہے، پھر بھی تم نہیں کرتے اس کو، دیکھو اس نے اپرچونیٹی نہ ہوتے ہوئے کیا کچھ کر لیا. تو ہم اپنے بچوں کو بے وقوف کہتے ہیں. بیویاں اپنے شوہروں کو کہہ سکتی ہیں کہ اسی ادارے میں آپ بھی ہیں، اسی ادارے میں وہ بھی ہیں، وہ دیکھیں محنت کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کیا ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ایک ہی جیسی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھو عمل میں آگے بڑھ گیا، تم نے کیا بے وقوفی کی کہ پورا ٹائم ویسٹ کر کے آ گئے. تو جب ہم کسی کو سکسیس پہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، منازلیں طے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس پہ انعامات دیکھتے ہیں، اور خود پیچھے ہٹتے ہیں، تو بتائیے بے وقوفی نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے کہ اس سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا. ہم نے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالح کاروں میں سے ہے، یہ درجہ ہے ان کا. ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، فرما بردار ہو گیا، نہ چوں نہ چرا، کوئی WH ورڈ نہیں تھے، وائی واٹ ہو ہاؤ، کیسے کیوں، بس اللہ نے کہا ہے نا. اب اس کے اوپر کیوں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو؟ اسلام کا ایک طریقہ کار ہے، پہلے آپ ایمان لائیے، عمل کیجئے، بعد میں عقل کے گھوڑے دوڑائیے. پہلے اگر آپ نے عقل کے گھوڑے دوڑا دیے نا کہ میں کام کیوں کروں، تو یہیں سے شیطنیت شروع ہو جاتی ہے. پہلے مان لیجئے، اس کے بعد سوچئے کہ میں دلائل بھی لے کر آؤں اس کے اوپر. یہ تو میرے دل کی کیفیت تھی، مان لی، لیکن اب میں عقلی طور پہ بھی دلیل لے کر آؤں کہ ہاں میں نے صحیح مانا ہے، وہ اس قابل ہے یا یہ طریقہ کار صحیح ہے. وَوَصَّى بِهَا، اور پھر جو ہم نے ابھی لیڈرشپ کوالٹی پڑھی کہ وہ وراثت میں چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے یہ سارے مشنز، اور اسی بات کی وصیحت کی ابراہیم نے اپنی اولادوں کو اور یعقوب کو، یا بنیہ، اے میری اولاد، بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے تمہارے رب نے
دین کو پسند کیا ہے، فلا تموتن، نہ مرنا مگر اس حال میں الا وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو۔ یہ بہترین نصیحت ہے جو ایک لیڈر اپنے فالوورز کو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔